السلام علیکم ناظرین کرام، 76واں یوم آزادی بھی منعقد ہو گیا۔ یہ جشن آزادی عملاً تو نوجوانوں کے ہاتھ میں تھا۔ ہر سال کی طرح شور شرابہ، ہنگامہ آرائی اور کیا آتش بازی اور سب کچھ اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں۔ جشن آزادی کے ساتھ ساتھ بڑا اچھا فیصلہ بھی ہو گیا کہ نئے وزیر اعظم آ گئے اور پرانے وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر دے کر رخصت کر دیا گیا۔ اس موقع پر راولپنڈی اسلام آباد میں جشن آزادی کے بڑے مظاہرے ہوئے۔ دانیال پیلس میں غیر سرکاری سطح پر سینیٹر چودھری تنویر خان کی رہائش کا دانیال پیلس میں ہوئی۔ دوسرا لیاقت باغ میں مظاہرہ کیا گیا، وہاں ہمارے دوست ڈاکٹر جمال ناصر مہمان خصوصی تھے۔ پھر ایک مظاہرہ جناب ناصر بٹ صاحب جو حال ہی میں برطانیہ سے پاکستان منتقل ہو گئے ہیں اور معمولی سیاست میں سرگرم کردار ادا کر رہے ہیں، انہوں نے بھی جشن آزادی منایا۔ اب یہ جو تقریبات ہوئی ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں، راولپنڈی میں بالخصوص اسلام آباد میں تو مجھے کہیں نظر نہیں آتا کہ کہیں کوئی مسلم لیگیوں کو بڑا شو کیا ہو، لیکن یہ جو راولپنڈی میں ہوئے گروپوں کی تقسیم ہے، ایک جگہ پر جو ہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے۔ اگر ایک جگہ پر اگر انتخاب اگر ہو تو شاید یہ شو اور زیادہ مؤثر ہوتا۔ بہرحال ڈاکٹر جمال ناصر بھی مسلم لیگی ہیں، لیکن وہ چونکہ نگران حکومت کا حصہ ہے، انہوں نے سرکاری سطح پر ہونے والی تقریب کی شرکت کی۔ یہ آزادی کا جو دن ہے، آزادی کا جو دن ہے، اس کو منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو اس طرح کے مظاہرے کیے جاتے ہیں جیسے آتش بازی، شور شرابہ، جلوس نکال رہے ہیں، گاڑیاں لے کر لوگ نکل رہے ہیں، لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے، پاکستان کی نوجوان نسل کو بتانا ضروری ہے کہ پاکستان کس طرح قائم ہوا تھا، کتنی قربانیاں دے کر لوگ پاکستان بنانے میں کامیاب ہوئے، ہمیں خون کے کتنے دریا عبور کرنے پڑے۔ پاکستان بننے کے لیے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ شاید ہی کوئی شخص بھول جائے جس نے یہ مناظر دیکھے ہوں، کٹی لاشیں، سربریدہ لاشیں، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں خواتین، مسلم خواتین کی عصمت دری کی گئی۔ پتہ نہیں کتنی تعداد میں مسلمان خواتین نے کنوؤں میں چھلانگیں لگا کر اپنی جانیں قربان کر دی، کتنی ہی تعداد میں مسلم خواتین کو ہندو سکھ اٹھا کر لے گئے، اور جن تک ہماری کوئی بھی رسائی نہیں ہو سکی۔ پھر ہمارے ہاں لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ قیام پاکستان انگریز کا تحفہ تھا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی یہ تھیوری ہے کہ یہ انگریز کا بنایا ہوا پاکستان، قائد اعظم کی خدمات کو نظر انداز کرنے کی دانستہ کوشش کی جاتی ہے۔ ایسی تھیوریز پیش کی جاتی ہیں جن سے یہ تاثر ملے کہ پاکستان تو ایک انگریز کی خواہش تھی بنائے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہندوؤں کی معاشی برتری دیکھی ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے، وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کیوں ناگزیر تھا۔ مجھے یاد ہے
ایک بہت بڑے لیڈر کے صاحبزادے نے روزنامہ نوائبت کے چیف ایڈیٹر جناب مجید نظامی سے سوال کیا کہ انکل آپ ہندوستان کے اتنے خلاف کیوں ہیں، ہندوؤں کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے پوچھنے کے بجائے اپنے دادا سے اس کا سوال کا جواب پوچھو۔ پاکستان میں جو شخص پاکستان کے قیام کو متنازع بناتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان بنانے والوں نے دراصل اس خطے میں ایک مسلم ریاست کی جو بنیاد رکھی تھی، آج وہ دنیا کی 7ویں 8ویں ایٹمی قوت ہے۔ یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مضبوط ملک ہونے کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مسلمان اپنے آپ کو اس لحاظ سے محفوظ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ان کی سلامتی کو خطرہ ہوا تو پاکستان ان کی مدد کو آئے گا۔ آج سعودی عرب سمیت مشرق وسطیٰ کے سارے مسلمان ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسرائیل سمیت ان تمام قوتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے ایٹمی لحاظ سے، اور جو کہ ان کی حفاظت کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہم ٹھیک ہے، ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہیں، ہمارے ہاں پڑوس میں آگے پیچھے حالات قدرے بہتر ہیں، لیکن ایسے بھی بہتر نہیں ہیں کہ پاکستانی شرمندہ ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانیوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سرمایہ دار اتنا فراہم نہیں کیا جتنا انہیں فراہم کرنا چاہیے تھا۔ پرابلم یہ ہے، ہمارے پاس ڈالر تھے، لوگوں نے ڈالر اپنے گھروں میں ڈال کے رکھ لیے۔ پاکستان کو ڈالر کی ضرورت تھی نا، پاکستان بجلی کا اگر پیدا کر کے دے گا پاکستان تو اس کے لیے تیل تو منگوانا پڑے گا باہر سے، لیکن پاکستان کے پاس ڈالر کی کمی پیدا ہوگی، ادویات کی کمی پیدا اس لیے ہوگی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ایلسی نہیں کھلے گی۔ ہمارے پاس کوئی ایسا چیز نہیں تھی جس سے کہ ہمارے پاس یہ پچھلے سال 2 سال کے دوران ہم اپنے وسائل میں اضافہ کرتے ہیں۔ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے بعد، اور ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کا کریڈٹ جاتا ہے شہباز شریف صاحب کو، اسحاق ڈار صاحب کو، پوری ٹیم کو، لیکن انہوں نے اپنی سارا کیپٹل پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے میں ضائع کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ضائع نہیں ہوا، میں کہتا ہوں ضائع ہی کر دیا، تقریباً جتنی بلندی پہ تھے اتنے وہ نیچے آئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد لوگ کتنا محسوس کرتے ہیں کہ وہ جا کر کچھ اچھا کام کر کے گئے۔ یہ بات ہم سب کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمیں پاکستان کو کوئی شخص متنازع بنانے کی کوشش نہ کرے، جسے پاکستان کی آزادی، پاکستان کا قیام اور پاکستان کی خود مختاری کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے یا وہ اس کے خلاف ہے تو اس کے لیے پاکستان کو چھوڑ دینا بہتر ہے، وہ اپنے پڑوس ملک میں چلا جائے، لیکن جس نے پاکستان میں رہنا ہے اس نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے، اور زندہ باد کا نعرہ لگائے بغیر کسی شخص کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ شکریہ۔